بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بہت ہی بے رحم ہے۔ یہ ایک ایسی سیاست ہے پاکستان کے اندر جو اگر آج آپ ہیرو ہیں تو کل آپ زیرو ہو جائیں گے، اگر کل آپ زیرو ہیں تو آج آپ ہیرو ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی پاکستان کی سیاسی تاریخ اور سیاستدان بے رحم ہیں کہ آپ اس سیاسی تاریخ پر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے پل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو سب سے بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ الزام لگایا، الزام تراشی کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ یہ غلطیاں اسٹیبلشمنٹ کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا، مگر یہی وہ سیاستدان ہیں جو ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتی ہے، عوام ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، عوام ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے اور ان کو ایوانوں تک پہنچاتی ہے کہ آپ ہماری تقدیر کے اور مقدر کے آپ فیصلے کریں، مگر بعد میں یہی سیاستدان اسی عوام کے ساتھ دھوکے بازی اور فریبی پر اتر آتے ہیں، ان کے لیے ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام نہیں کرتے۔ یہ سارا ملبہ الزامات کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ چلے مان لیتے ہیں کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو یا جو پھر دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، مگر کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی ہوا کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے کبھی مل کر ایک پلیٹ فارم پر ہو کر عوام کی خدمت کی ہو؟ ہمیں ایسا بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھنے کو آیا۔ حالیہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب عمران خان کراچی کا دورہ کرتے ہیں اور کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پروجیکٹ کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنی ہی سیاست چمکانے کے لیے کچھ پیپلز پارٹی کے رہنما پشاور جاتے ہیں اور وفاقی حکومت کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، تو ان دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ہی پاکستان کے اوپر حکمرانی کی ہے اور پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ابھی جو حالیہ مثال ہیں، جو حالات ہیں، اس کو اگر ہم مد نظر دیکھیں یا پھر ہم ماضی میں جائیں، ماضی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر اس کے بعد ڈکٹیٹر آئے، پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر مسلم لیگ نون کا دور آیا، پھر اس کے بعد ڈکٹیٹر آیا۔ ایک ایسی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کشمکش ہے، ایسا ہمیں نظر آتا ہے ماضی میں کہ سیاسی جماعتوں نے بھی 10 سال حکمرانی کی ہے اور ڈکٹیٹر جو ہیں انہوں نے بھی 10 سال حکمرانی کی ہے، مگر تمام تر الزامات ڈکٹیٹر کے اوپر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعتیں یہ قبول کیوں نہیں کرتی کہ وہ خود ان تمام تر معاملات میں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور عوام کی خدمت نہیں کر سکے؟ حالیہ مثال اٹھا لیں کہ جب عمران خان کا دورہ کراچی تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس سے پہلے آرمی چیف چلے گئے، آرمی چیف نے ایک بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، تاجروں سے ملاقات کی اور ان کو اعتماد میں لیا۔ اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بلاول ہاؤس کراچی گئے، آصف زرداری سے ملاقات کی، بلاول بھٹو سے ملاقات کی، اور جس طریقے سے شہباز شریف نے آصف زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹا، یہ پوری کراچی اور یہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح شہباز شریف نے ایک چور اور ڈاکو کا پیٹ چیر کر کراچی کی سڑکوں پر ان کو گھسیٹا۔ جب عمران خان کراچی کے ایک روزہ دورے پر پہنچے، اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا، ملاقاتیں کی، 1100 ارب روپے پروجیکٹ کا اعلان کیا،
اپنے گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق جو اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی، جب عمران خان نے 1100 ارب روپے کا اعلان کرنے جا رہے تھے، اس سے قبل ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، جو اہم جو وزیر اعظم کے ہمراہ تھے، وزیر اطلاعات شبلی فراز اور امین الحق وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اسد عمر بھی ان کے ساتھ تھے، گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ان کا استقبال کیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی ان کا استقبال کیا، اور یہ ملاقات اور یہ میٹنگ گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی تھی۔ مگر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا، اور اس میٹنگ میں جو انسائیڈ اسٹوری تھی، اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا۔ ان کو ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، دوسری ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح۔ تو عمران خان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر تنقید برائے اصلاح کی، اور ان کو یہ دو ٹوک پیغام دیا کہ ہم یعنی وفاق آپ کو فنڈز فراہم نہیں کرے گا، پیپلز پارٹی کرپشن کرتی ہے، اور انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ تیسرا کنزیکٹو ٹینیور ہے پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف دعووں اور نعروں کی حد تک محدود ہیں۔ مگر عمران خان کے دورہ کراچی کے بعد صورتحال کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ٹھیکیدار بنتی ہیں، انہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت ہے، یہ جو تھرڈ الٹرنیٹو پاکستان کو ملا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کیا گیا، اور اعتماد کے بعد وہ آج وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو انہوں نے زہر اگلنے کی کوشش کی، تو بلاول بھٹو میدان میں آ گئے۔ بلاول بھٹو جب میدان میں آ گئے، انہوں نے ایک پلانٹڈ اسٹوری چند صحافیوں کو دے دی جو پیپلز پارٹی کے وفادار ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ٹھیکیدار ہیں۔ انہوں نے دی کہ 800 ارب جو 1100 ارب روپے کا عمران خان نے اعلان کیا ہے، اس میں 800 ارب پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت کے ہیں، باقی 300 ارب ہیں وہ ہیں ٹوٹل ان کے جو وہ ہیں وفاق کے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ 50-50 ہے، یہ سارا وفاق 50% دے گا اور 50% سندھ حکومت دے گی۔ مگر بلاول بھٹو اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں کہ جب عمران خان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم فنڈز آپ کو نہیں دیں گے اور آپ کام نہیں کر رہے، جو کراچی کے اندر حالات ہیں، جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق جو عمل درآمد ہو رہا ہے، ٹوٹل 6 منصوبے ہیں، اور 6 منصوبے ٹوٹل جو ہے 3 سال کے اندر مکمل کرنے ہیں، یعنی یہ 6 منصوبے اسی حکومت کے اندر مکمل ہو جائیں گے۔ مگر عمران خان کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو میدان میں اتر آئے ہیں، کراچی کے مختلف جو ہے علاقوں میں جا رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو یہ چیز نہیں دیکھتے کہ پچھلے 2008 سے 13 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کی جو پرفارمنس کے جو کانسیکوینسز سے وہ صفر نکلے؟ سندھ میں یہ تیسرا کنزیکٹو ٹینیور ہے، اس کے نتائج صفر نکلے۔ اس مرتبہ جو آئندہ انتخابات ہیں ہونے والے ہیں، یا جو پیچھے انتخابات ہوئے ہیں اس سے قبل، سندھ کی عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن ان کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ٹرسٹ وردی عوام کی جماعت نہیں رہی، بلکہ یہ ایک کرپشن کی جماعت ہے، اور اس میں ایک کرپشن کا ٹولہ ہے جو اپنے کرپشن کے تحفظ کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام نہیں کر رہا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جو آج کراچی کے حالات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو آج حیدرآباد کے حالات ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ بلاول بھٹو جو سندھ کے اندر انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، تشکیل دیا ہوا ہے، جہاں اچھے راستے ہیں، جہاں اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ یہی سندھ ہے۔ بلاول بھٹو کو یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک ہفتہ نکالیں، میں ان کو سندھ وزٹ کراتا ہوں، حقیقی معنوں میں سندھ ان کو میں دکھاتا ہوں کہ اصل میں سندھ ہے کیا۔ جو انٹیریئر سندھ ہے اس کی آپ حالات دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے
تیسرے کنزیکٹیو ٹینیور میں دن رات محنت کر کے سندھ کی عوام کو لوٹا ہے، سندھ کے حقوق کو لوٹا ہے۔ اگر جب یہ گرفت میں آتے ہیں، ان کی کرپشن بے نقاب ہوتی ہے، تو پھر یہ 18ویں ترمیم کا سہارا لے کر اس میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 18ویں ترمیم اس وقت ہی کیوں نکلتی ہے جب ان کی کرپشن کے اوپر الزامات جو ہے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر آتے ہیں، یا جب ان کے پرفارمنس کی بات آتی ہے تو پھر 18ویں ترمیم کا سہارا لے کر یہ دونوں جماعتیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نے